بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، 40 حدیثوں کی کتاب جس کا ذکر ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتاب 40 النووی رحمہ اللہ، جس میں 40 حدیث بیان کیے گئے ہیں یا اس سے زیادہ 42 ہیں، تو اس میں سے کچھ دو حدیثیں ہم ختم کر چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں تیسری حدیث ہمارے ساتھ ہے، جس میں جیسے روایت ہے عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواہ البخاری ومسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بات، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بات ہے 5 چیزوں میں سے۔ صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز کعبے کا حج کرنا۔ 5ویں چیز رمضان کا روزہ رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ حدیث پہلے حدیث کی تکمیل کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ پہلی حدیث جو حدیث جبریل ہے، تو اس حدیث میں ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر سے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حدیث سے کیا فوائد اور کیا احکام ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا رکن قرار دیا، کیونکہ اس کلمے کے اقرار کے بغیر جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ناممکن ہے۔ کوئی بھی عبادت ان دونوں شرطوں کے بغیر کوئی قبول نہیں ہو سکتی کہ آدمی، یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے اور سچا معبود ہونے کی آدمی گواہی دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ تو ایک اخلاص جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور دوسرا اتباع سنت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہیں جو لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت اور بندگی
کا اکیلا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی سچا ہے، وہی معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہیں اور جھوٹے معبود ہیں، اور ان کی عبادت کرنے والے باطل پرست ہیں۔ اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، مجھے یقین ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آدمی سوچنا چاہیے کہ میں لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول مانتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو سچ مانے، جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقاضا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا جیسے آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اپنے معاملات میں، عبادات میں، اخلاق میں اپنے لوگوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مرجوح قرار دیتے ہیں، اپنے پیروں سے، اپنے فقیروں سے، اپنے علماء سے جو باتیں سنتے ہیں اسی کو ترجیح دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ آدمی کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث میں کچھ باتوں کا بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ آگے سنیں۔ میں حدیث کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز پڑھی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور نماز کے جو شروط ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، اس کے مستحبات ہیں، اس کو آپ ادا کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر آپ اور ہم نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا ہی مطلب ہوتا ہے۔ اور اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے مجھے اور آپ کو پوچھا جائے گا، اور جس کی نماز بگڑی اس کے سارے اعمال بگڑ گئے۔ تو آدمی نماز کے معاملے میں خیال رکھیں۔ اور ایک چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے۔ زکوٰۃ آپ کے مالوں میں غریبوں کا حق ہے، یہ تو غریبوں کو پہنچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس آدمی پر نازل ہوتی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کا مال صاف ہوتا ہے۔ یہ مال کا میل کچیل ہے جو آدمی اپنے زکوٰۃ سے دیتا ہے۔ جیسے امام احمد مسند احمد کی روایت ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دنیا میں قحط سالی پڑ جاتی ہے، دنیا میں قحط سالی آ جاتی ہے جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے قرآن مجید میں بھی دیکھا، احادیث میں بھی بتلایا گیا کہ اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور اس مال کو بچا کر رکھتا ہے تو اس کے کل جہنم میں اس مال کی تختیاں بنا کر، آگ کی تختیاں بنا کر اس کے پیٹھ اور چہرے پر داغے جائیں گی، پہلو پر داغے جائیں گی، اور اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اسے لپیٹ لے گا اور جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آدمی زکوٰۃ ادا کرے جیسے اس حدیث میں بتایا گیا۔ ایک اور چیز جو اس حدیث سے ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ حج آدمی پر عمر میں ایک مرتبہ ہے، جس کے پاس مال ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، اور آدمی برداشت کر سکتا ہو، صحت ہو، اور عورت کے لیے اس کے کسی محرم، یعنی آدمی کی عورت کے لیے ایک اور شرط کا اضافہ ہے۔ تو حج میں کہا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حج کے اصل معنی نیت کے ہیں، قصد کے ہیں۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے آدمی مکہ مکرمہ تک جاتا ہے، حج کے مہینوں میں حج کرتا ہے، اور کعبے کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرتا ہے، اور پھر عرفہ
جاتا ہے، وہاں وقت بتاتا ہے، اور مینا میں اور مزدلفہ میں رات بتاتا ہے، اور رمے جمار کرتا ہے، اور پھر طواف کرتا ہے. یہ سارے کام ہیں جو آدمی حج میں کرتا ہے، اور یہ حج کی عبادت ہے. تو ہر تندرست اور مستطیع مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور حج ایک مقبول عبادت ہے. تو اس کے آداب بتائے گئے کہ جو شخص حج میں جائے اور وہاں کوئی بیہودہ کام نہ کرے، بیہودہ بات نہ کرے، جب وہ حج کا سفر کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اس کی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. اس کے بعد اس حدیث میں اور ایک بات بتائی گئی ہے کہ رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طور پر آدمی روزے رکھتا ہے. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر کھائے پیے اور اپنی بیوی سے تعلقات بنائے آدمی رکھتا ہے، یعنی تعلقات چھوڑے اور پھر وہ روزے سے رہے. تو کہا کہ یہ ہر چیز سے، وہ گناہوں سے آدمی دور رہتا ہے، تو یہ روزہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اسلام کے اس میں جو ارکان بتائے گئے ہیں، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ تمام چیزوں میں اگر کوئی شخص شہادتین کا انکار ہی کر دیتا ہے تو وہ کافر ہے. جمہور اہل علم، یعنی میجورٹی اہل علم کی بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح شہادتین کے نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر وہ سستی اور کاہلی سے عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے تو تب بھی کافر ہو جاتا ہے. باقی معاملات کا یہ حکم نہیں ہے. اگر وہ حج نہ کرے اور زکوٰۃ نہ دے اور روزہ نہ رکھے تو اسے مسلمان کہا جائے گا، لیکن اگر سستی اور کاہلی سے نماز چھوڑ دیتا ہے سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور اسی طرح اگر سستی اور کاہلی سے یا نماز کی فرضیت کا بالکل انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز وہ تو گنہگار لوگ پڑھیں گے، مجھے تو نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اور جانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن سستی اور کاہلی سے چھوڑتا ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ شخص ایسا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو اس حدیث سے متعلق تھیں. مجھے آپ کے سامنے اب اس کی تفصیل آپ کے سامنے لینی ہے کہ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلی چیز اس حدیث میں، یعنی مطلب حدیث نمبر 3 جو ہمارے ساتھ ہے، ارکان اسلام، یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. اس حدیث میں شہادتان، سب سے پہلے شہادتین کی بات کہی گئی. آپ یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا کہ یہ ایسی چیز ہے، شہادتین کا تعلق دل سے ہے، اور آدمی دل سے اس کو مانے، زبان سے اس کا اقرار کرے، اور زبان سے آدمی کہے، اور پھر عمل سے اس کا ثبوت بھی دے. یہ ایمان ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی اس حدیث میں بعض چیزوں کا بیان کیا گیا کہ جیسے نماز ہے وہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ہے یہ مالی عبادت ہے جو اس میں بیان کیا گیا. حج، دونوں عبادتیں اس میں ملی ہیں، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. اور رمضان کا روزہ ہے اور یہ بدنی عبادت ہے. تو اس طرح اس حدیث میں دین اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں. تو اب اگر کوئی پوچھتے ہیں تو اس طرح سے یہ 5 ارکان کی حکمت کیا ہے؟ یہ 5 ارکان جو الگ الگ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں بذل المحبوب، یعنی جو چیز آپ کو پیاری ہے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے کو کہتے ہیں. پیسہ آپ کو بڑا پیارا ہے، مجھے پیارا ہے، اسی لیے آدمی جیب یہاں سلواتا ہے، اس میں پیسے بڑی احتیاط سے رکھتا ہے. اور قرآن نے بھی کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تم لوگ مال سے بہت محبت کرتے ہو.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری اپنی عزیز چیز، پیاری چیز کو خرچ نہیں کرو گے تو جنت نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بذل المحبوب، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی زکوٰۃ ہے، تاکہ تمہارا نفس بخیلی سے بچے، یہی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح الکف عن المحبوب، جو چیز تمہیں پیاری ہے اس سے رک جاؤ، اس کے لیے بطور حکم روزے کا دیا گیا۔ کھانا پینا سب کو اچھا لگتا ہے، ہاں، لیکن یہاں حکم دیا گیا کہ نہیں، کھانے پینے سے رکو، الکف عن المحبوب، کھانے پینے سے رکو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت نہیں صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے زبان کی دوسری چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا، طعامہ و شرابہ من اجل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسا آدمی جو اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ تو آپ سمجھیں گے کہ ارکان اسلام میں کون سی باتیں بتائی گئیں، جو چیز آپ کو محبوب ہے اسے خرچ کرنے کی بات کہی گئی۔ یہ مال ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ میں آپ جو مال خرچ کرتے ہیں۔ جو چیز آپ کی محبوب ہے اس سے رک جانے کو کہا گیا، روزے کا حکم دیا گیا۔ تو اس طرح سے 5 ارکان ہیں جو الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ کبھی آدمی کی فطرت کیا ہوتی ہے، جیسے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اسے کہیں کہ آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن 1 روپیہ وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ بولا کہ آپ بولو میں 1 مہینہ روزہ رکھتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن 1 روپیہ نہیں خرچ کر سکتا، یعنی اس کا نفس مانتا نہیں۔ اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، کبھی آپ روزہ بھی رکھیں، اور پھر آپ اگر زکوٰۃ دینے کے حقدار ہیں اور یعنی آپ کا مال اتنا ہو چکا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو زکوٰۃ بھی دیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، بولے کہ 100 رکعت نماز پڑھو، جتنا چاہے نماز پڑھو، لیکن ایک دن آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، بولا کہ یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ہیں 1000 روپے خیرات کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی 1 آیت نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ جو ارکان اسلام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کی چیزیں رکھی، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تنوع ہے۔ انسان ساری چیزوں کو اپنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح سے اس حدیث کا آغاز جب ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، آپ جانتے ہیں، یہ جنگ بدر میں یہ مکے میں مسلمان ہوئے اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کیا، اور جنگ بدر میں موجود نہیں تھے۔ احد کا جب موقع آیا تو احد کی جنگ میں چھوٹے تھے، اور جب خندق کا موقع آیا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی اور عبداللہ بن عمر کو نہیں اجازت دی گئی، جبکہ وہ ان کو بچھاڑ دیتے ہیں، کشتی میں ہرا دیتے ہیں، تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے متقی اور عبادت گزار انسان تھے، اور بڑے تقوی والے انسان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت جوانی کی حالت میں تھے، ان کو لگا کہ میں بھی کوئی ایسا خواب دیکھوں، میں بھی تعبیر پوچھوں۔ تو لیکن انہوں نے جو خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا کہ رات میں دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے وہ ہیں، ایک باوڑی ہے، بڑا سا ویل ہے، اور اس میں سے اس کنویں کے اندر آگ جل رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اچھا خواب ہوتا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھ لیتا، لیکن یہ خواب تو ایسا ہے کہ میں خود ڈر گیا ہوں۔ تو اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، ان سے پوچھا کہ بہن میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر
رات میں تہجد کی نماز پڑھ لیتے تو عبداللہ بن عمر کتنے اچھے آدمی تھے. یعنی اگر وہ رات میں تہجد کی نماز کی پابندی کر لے تو وہ کتنے بھلے آدمی ہیں، کتنے اچھے آدمی ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا. اور اتنے نیک انسان تھے، اپنے خادموں میں سے، نوکروں میں سے کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تو اسے آزاد کر دیتے. کبھی ایسا ہوا کہ حج کے سفر پر نکلے اور جس اونٹ پر سوار تھے وہ اونٹ ان کو اچھا لگا، خوب اچھا لگا، تو اونٹ سے نیچے اترے اور نافع اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو ایسا کرو، اللہ کے راہ کے قربان کرنے والے جانوروں میں اس کو شامل کر دو. یعنی جو چیز بھی ان کو اچھی لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس چیز کو انہوں نے پیش کر دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کے یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، بڑے بڑے ارکان ہیں. ویسے اسلام سارے اعمال ہیں، اچھے اچھے اعمال ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، اطاعتیں اور بندگیاں ہیں، گناہوں کا چھوڑنا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں شامل ہیں. تو پہلی چیز اس حدیث میں سے جو پہلی چیز ہم نے لیا ہے وہ شہادہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسے ہم شہادہ یعنی یہ شہادہ پڑھواتے ہیں. تو شہادہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے سچے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ یہ پہلا رکن ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کی 2 شرطیں اخلاص اور اتباع اس سے پوری ہوتی ہیں. یعنی آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جیسے ہم نے کہا کہ شہادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، نطق باللسان، زبان سے آدمی شہادت دے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور آدمی دل میں اعتقاد رکھے اور عمل سے اس کا ثبوت دے، اور پھر ساتھ ساتھ اس شہادہ کی تبلیغ بھی کرے، دوسروں تک پہنچائے. میں نے شہادہ پڑھ لی، میں مسلمان ہو گیا، میں مان لیا، میں عمل بھی کر رہا ہوں، کیا میں دوسروں تک یہ دعویٰ نہیں پہنچاؤں؟ اسی لیے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں، کبھی سوق عکاظ میں، کبھی سوق ذو المجنہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کے لیے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی شہادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک خود سے آدمی زبان سے اس کا اقرار کرے اور دل میں اس کا اعتقاد رکھے، اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے اور ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ بھی کرے. ہاں، جیسے علماء کہتے ہیں اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہو جہاں تبلیغ کی اجازت نہ ہو تو بات الگ ہے. اگر وہ کھل کر دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایک سری دعوت، ایک جہری دعوت. جہاں امکانات کم تھے، دعوت دے نہیں سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت کو انجام دیا، لوگ مسلمان ہوتے گئے. تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ جو شہادہ ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، بڑی تفصیل سے ہم لوگ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. النفی والاثبات. لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، مطلب معبود تو ہیں، لوگ پوجا کرتے ہیں، لوگ بہت سارے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے باطل ہیں، سچے نہیں ہیں، وہ طاغوت ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں. اور سچا معبود پھر آدمی اس بات کرے الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. لا الہ الا اللہ کہا یہ
کہ آدمی تنفی استحقاق العبادہ عما سوى اللہ، یعنی اس عبادت کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. آپ بالکل اپنے دل سے اس بات کی نفی کر دیں کہ ایک ہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی ہے مرجع خلائق ہے، اسی کے سامنے سر جھکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ اور پھر تثبت استحقاق العبادت للہ جل وعلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ عبادت کا حق ثابت کریں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہے، لا الہ الا اللہ. یہ شہادہ ہے الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. اور شہادہ میں یہود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے، لیکن رسالت کو نہیں مانتے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوئے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، وحدانیت کی، اخلاص کی بھی، اور پھر اتباع کی بھی، رسالت کی بھی. اور کلمہ بھی آدمی پورا پڑھے، لا الہ الا اللہ. آج کے زمانے میں ہم صوفیہ کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ ایک بند جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اندھیرے جگہ میں، خانقاہ جسے کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ ہو کی آوازیں لگاتے ہیں. یہ کلمہ ہے، یہ شہادہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے. یہ تو دین کا مذاق ہے. ہو کا نعرہ لگاتے ہیں ایسے کہ کوئی جنگلی جانور ہیں. یہ کلمہ، پورا کلمہ آدمی پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ طرب، یہ ناچ، یہ رقص، یہ سرور جس کو انہوں نے صوفیت کا نام دیا، یہ دجل ہے، فریب ہے، باطل ہے. اس کا صحیح اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، یہ شیطانیت ہے. ہاں، اگر آدمی اللہ والا ہو، صحیح معنی میں اس کے اندر صوفیت ہو، جسے صوفی کہتے ہیں، اور صحیح شریعت پر چلتا ہو تو بات الگ ہے. لیکن دین کی شکل و صورت کو مسخ کر دی جائے اور دین اس کا نام بنا دیا جائے کہ نشے کا استعمال ہے، ناچ ہے، دھوم ہے، بے پردگی ہے، فحش ہے، عریانیت ہے، عورتوں کی جمگھٹیں ہیں اور عورتوں سے بیعتیں ہیں، اور سمجھے کہ یہ دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین صحابہ اکرام کو نہیں سکھایا تھا. ایسا دین چھوڑ کر دنیا سے نہیں گئے تھے. تو یہ تو بات تھی شہادتین کی. اس کے بعد ہمارے ساتھ بات رہ جاتی ہے رسالت کی. اس حدیث میں جو بات ہے رسالت، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ. اس رسالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ اس بات کا اعتقاد رکھیں اور لوگوں کو یہ بات کی خبر دیں اور اعلان کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور رسول کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. آدمی اس کا اعتقاد رکھے. بہت سارے صوفیہ بات کے زمانوں میں آئے، کہا کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تعلق براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے. اللہ کیسے اللہ سے جڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسالت لائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر، آپ کی تعلیمات کے بغیر، آپ کی اتباع کے بغیر، آپ کی اقتداء کے بغیر آپ جنت کہاں حاصل کرنے چلے ہیں؟ کیسے آپ کو جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، پل صراط پر ہوں گے، وہاں آپ کس منہ سے وہاں جائیں گے؟ یہی کہتے ہیں وَأَنَّهُ نَزَلَ عَلَى الْوَحْيِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن
قرآن جتنا بھی ہے 114 صورتیں، اس کے سارے حروف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیے گئے، اور سارا قرآن بواسطہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سورت بغیر جبریل کے واسطے کے نہیں آئی۔ سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا۔ یہ وحی ہے، جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ کچھ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ فلاں آیتیں براہ راست نازل ہوئیں، فلاں سورت براہ راست، ایسی بات نہیں ہے۔ سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا۔ وَأَنَّهُ مُبَلِّغٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بات کو پہنچانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بات پہنچائی وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اپنے لوگوں میں، یعنی جس شہر میں ہم بستے ہیں، آس پاس کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو قادیانیت سے متاثر ہیں۔ ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اس پر بھی آپ کو مجھے کام کرنا ہے تاکہ ہم ان کا دین بچا سکیں، اور وہ مرے تو مسلمان ہو کر مریں۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھے پڑھے لکھے لوگ قادیانی ہیں، جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے پیجز دیکھیں، وہ بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ میں آغا خانی ہوں، میں آغا خانی ہوں، میں قادیانی ہوں، بڑے فخر سے لکھتے ہیں۔ اور ہم تبلیغ کریں، ہم بتائیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ہاں، آزادی رائے ہے، آدمی اپنی اپنی رکھ سکتا ہے، لیکن ہماری بھی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہم ان کو بتائیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو مجھے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات مجھے اور آپ کو بتانی ہے، تو یہ 5 ارکان میں سے ہم نے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے 2 ہی باتیں شہادتین آج رکھی ہیں۔ ہمارے سامنے اور بھی باتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو اسی سے حدیث سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے پیش کریں گے۔ لیکن آخری بات میرے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہمارے ساتھ ہے، اس رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ چلو میں نے مان لیا کہ اللہ، مجھے ماننا بھی چاہیے، اس کے بغیر میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سارا قرآن اتارا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں آپ پر اتاری گئی ہیں لوگوں تک پہنچائی۔ تو کیا چیزیں مجھ پر واجب ہوتی ہیں؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہا طاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے مجھے وہ کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، چون و چرا نہیں کرنا ہے، بلا چون و چرا۔ ایسا کیوں، ایسا کیوں نہیں، یہاں میرے ان کی بات کیوں نہیں، ان کی بات نہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی آئے بلا چون و چرا میں تسلیم کروں۔ وتصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی میں اس کو سچا مانوں، بھلے میرے عقل میں وہ باتیں سموئے نہ سموئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، میرے نبی نے کہا مجھے سچ ماننا ہے۔ واجتناب، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میں اس سے رک جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا تو میں رک جاؤں۔ وَأَلَّا يَعْبُدَ اللَّهَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ویسے کروں جیسے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ مجھے اچھا لگا، آپ کو اچھا لگا، آپ نے کر لیا۔ اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے دعا، اذان کے بعد دعا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں حضرت بلال کو سکھایا تھا اور ابو محذورہ کو سکھایا تھا کہ اذان ایسی دینی ہے؟ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ مجھے یہ بدعتیں اچھی لگیں کہ مولود کے نام پر میں نے مولود بنا لیا، کہا کہ اچھا کام ہے، برا کیا ہے، غلط کیا ہے؟ نہیں، عبادت ویسے کی جاتی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہی عبادت ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ دین میں نئی بدعتیں ایجاد ہیں، بھلے وہ آپ کو اچھی لگے۔ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، وہ دین نہیں۔ دین تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ یہ کچھ باتیں اس حدیث کی روشنی میں تھیں۔ یہ 40 حدیثوں میں سے یہ تیسری حدیث آج ہمارے ساتھ تھے۔ اس کا کچھ حصہ آج کے اس درس میں ہم نے پڑھا، باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عافیت کی دولت دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔